الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہمیں اچھی صحت عطا فرمائی، تندرستی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہمیں اس نعمت کی قدر بھی کرنی ہے اور اس صحت کو اور اس نعمت کو ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان بھی کرنی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے اپنی صحت کو برقرار بھی رکھنا ہے، اور صحت کو باقی رکھنے کے لیے جو انتظامات کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو وہ سارے کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے۔ ہمیں اس نعمت کی قدردانی بھی کرنی ہے اور اس نعمت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے جو کچھ انتظامات کی ضرورت پڑتی ہے ان تمام انتظامات کو اکٹھا کرنے کی، یکجا کرنے کی توفیق بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے درمیان خاندان اور کنبے بنا دیے، وقبائل لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، تاکہ تمہارے درمیان ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، ایک دوسرے کے اندر تمیز پیدا ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے نزدیک کوئی انسان مکرم ہے، کوئی انسان باعزت شخص ہے، کوئی انسان اپنے اندر شرافت و عزت کو لیا ہوا ہے، تو وہ انسان ہے جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر بھرا ہوا ہو، جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی موجود ہو، جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی کبریائی اس کے اندر موجود ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جاننے والا اور دلوں کی بہتوں کی خبر بھی رکھنے والا ہے۔ ایک انسان، اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو جاننے والا ہے، وہ ذاتی طور پر کہ انسان جو کچھ کرنے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو کچھ اس کے دلوں کے اندر محفوظ ہے، یعنی کر کچھ اور رہا ہے اور اس کے دلوں کے اندر کچھ اور بات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو جاننے والا بھی ہے اور تمہارے بہدوں سے باخبر بھی ہے۔ اس موقع پر ہمیں جس بات کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ آزادی۔ میں معلوم ہے کہ آزادی کتنی بڑی دولت ہے۔ انسان کے لیے آزادی ایسی دولت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی آزادی کے متعلق احادیثیں موجود ہیں۔ جب دنیا کے اندر انسان آئے اس وقت سے انسان اپنی زندگی گزار رہا تھا، اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا گیا، زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے آتے گئے جنہوں نے غلامیت کے اور عبدیت کے بازار لگانا شروع کر دیے، غلام اور لونڈیاں لوگوں نے بیچنا شروع کر دی، ایسے بازار لگنے شروع ہو گئے جہاں سے غلامیت کا سسٹم شروع ہو گیا، اور پھر ایسی جنگیں شروع ہو گئیں اسلام سے قبل جنہوں نے آزادی کے نام پر، غلامیت کے نام پر لوگوں کو بیچنا اور خریدنا شروع کر دیا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے آ کر لوگوں کے اندر سے آزادیت کو، لوگوں کے اندر آزاد رہنے کو ایک نظریہ دیا،
انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزادی فطرتاً رکھی ہے۔ یہ اسلام نے نظریہ دیا۔ اسلام جب دنیا کے اندر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے نظام کو بدلنے کے لیے اور پوری کائنات کے نظام کو جو غلامیت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، ہر ظالم انسان اپنے کمزور لوگوں کو غلام بنا رہا تھا، ان تمام غلامیت کی زنجیروں سے نکالنے کے لیے اسلام آیا، اور اسلام نے آتے ہی یہ غلامیت کی زنجیروں سے انسانوں کو نکالنا شروع کرا۔ اور کس طرح نکالنا شروع کرا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامیت کی زنجیروں سے لوگوں کو نکالنا شروع کرا۔ وہ کیسے شروع کرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنی کسی غلطی پر شرمندہ ہو، روزہ توڑ دے، یا اسی طرح کوئی انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے شرمندہ ہو تو وہ غلاموں کو آزاد کرنا شروع کرے۔ یعنی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلامیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم کرانا شروع کیا۔ کتنے صحابہ کرام نے اپنے ذاتی پیسوں سے، اپنی ملکیت سے نکال کر اپنے غلاموں کو آزاد کیا۔ کسی نے کوئی غلط کام کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد کرو۔ کسی نے قسم توڑ دی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا؟ سب سے پہلے غلام آزاد کرو۔ کسی نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غلام کو آزاد کرنا شروع کرو۔ یعنی آزادیت کا جو پہلو اسلام نے رکھا اس سے پہلے کسی دھرم و کسی مذہب نے اس کو رکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء، جو انسان غلام ہو اور جو انسان غلام نہ ہو، اس انسان کی مثال کیسی ہے کہ جو انسان غلام نہ ہو جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہو اور وہ اس میں سے علانیہ طور پر اور اس میں سے چھپکے سے خرچ کرنے والا ہو، وہ اور غلام جس کو کسی بھی طرح سے قدرت نہیں ہے اپنے ہاتھوں پر اپنے خرچ کرنے پر، اپنے ذاتی تصرفات پر اس کو ملکیت نہیں ہے، وہ کوئی کام اپنے اعتبار سے اور اپنے لائف کلچر کے اعتبار سے خرچ نہیں کر سکتا، کسی کو کچھ دے نہیں سکتا۔ غلامیت اتنی خراب چیز ہے، اور اس چیز کو دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ وہ انسان جو غلام ہو اور وہ انسان جو غلام نہ ہو وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ غلامیت کا پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسیپٹ انسانوں کے دل و دماغ سے ختم کرنا شروع کرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان لوگ کسی دوسرے ملکوں کے اندر جاتے، جب صحابہ کرام کسی اور ملکوں کا سفر کرتے، کسی اور جگہ جاتے اور اپنی حکومت کا دبدبہ وہاں قائم کرتے، کہ جب وہاں کے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا کہ وہاں کے لوگوں نے ایک دوسرے کو غلام بنا رکھا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، وہ فرماتے کہ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ آزادیت کا عنصر اور آزادی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خمیر کے اندر اسلامی فطرت کے اعتبار سے جو انسان کے اندر جو اللہ نے خمیر رکھا ہے وہ اسی بنا پر رکھا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک آزادیت کا جو عنوان ہمارے لیے چلا آ رہا ہے یہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے اور سب سے زیادہ توجہ کے لائق ہے۔ 15 اگست آنے والی ہے، ہمارے معلوم ہے، یہ 15 اگست کا عنوان ہمارے لیے خوشی کا ماحول بھی دیتا ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر ایک طرح سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گالوں پر ترنگا چھپا لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کپڑوں کو ترنگے کے روپ میں سلواتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں کو اس طرح پتواتے ہیں کہ ہمیں آزادیت کا جو عنصر ان کے اندر رکھا ہے یہ آزادیت کی محبت کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے بچے ہو، چاہے چھوٹے انسان ہو چاہے بڑے انسان ہو، کوئی اپنی گاڑیوں پر، کوئی اپنے کپڑوں پر، کوئی اپنے گھروں پر، کوئی اپنے کھیلنے کی جگہوں پر، یعنی انسان آزادیت کے اعتبار سے انسان اپنی خوشی کو اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ واقعتاً جس طرح انسان کے لیے اس کے تہوار خوشی کے موقع ہوتے ہیں، خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، اسی طرح 15 اگست اور یوم آزادی اس کے لیے کیا ہے؟ ایک تہوار ہے، ایک خوشی کا موقع ہے۔ لیکن آج ہم لوگ جس ماحول کے اندر جی رہے ہیں وہ ماحول ہمارے لیے کیسا ہے؟ کیا ہمیں آزادی حاصل ہے؟ کیا اس ہندوستان کے اندر جو تمام لوگوں کو ایک رہنے کا اور ایک جینے کا ایک سلیقہ چاہیے تھا، ہر ایک انسان کو، ہر ایک دھرموں کو اپنے اپنے اعتبار سے زندگی میں جینے کے لیے اور ہندوستان میں جینے کے لیے،
تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، وہ تمام چیزیں آج ہمیں کیا حاصل ہیں؟ تمام مذہب کے لوگ کیا اپنے اپنے عبادت گاہوں میں جا کر عبادتیں کر پا رہے ہیں؟ کیا تمام لوگوں کو آزادی برابر طور پر ہمیں مل رہی ہے؟ کیا ہمارے بچے وہی تعلیم جو دوسرے لوگ حاصل کر رہے ہیں وہ حاصل کر پا رہے ہیں؟ تو یہ تمام نظریے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سب چیزیں ایک ہیچ اور کمتر نظر آتی ہے۔ آج ہندوستان اس موڑ سے گزر رہا ہے۔ اس آزادی کا جو عنصر مسلمانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، اس کو آج کی ہندوستان اور قومیت کیا کر رہی ہے؟ ہمیں ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمارے اندر سے اسلامی تاریخ اور اسی طرح مسلمانوں کی تاریخ، اسی طرح ان جانباز لیڈروں کی تاریخ، ان بہادروں کی تاریخ کو مٹانے کی کوششیں کر رہی ہے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے اندر اپنے آپ کو پیش کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو آزادی کی خاطر اپنے بچوں کو ویران کرنا شروع کیا۔ کتنے ہزار علماء کرام نے اپنے آپ کو پھانسی کے تختوں پر لٹکا لیا۔ ان انگریزوں کی پالیسیوں نے آ کر ہندوستان کے اندر پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، کسی کو لالچ دے کر، کسی کو حکومت کی لالچ دے، کسی کو پیسے دے کر، کسی کو اپنے طرف حکومت کا لالچ دے کر، اس طرح انہوں نے کیا کرا؟ مسلمانوں کو، ہندوستان کے لوگوں کو بانٹنا اور شروع کر دیا۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسلمانوں کے اندر جو جانباز لیڈر تھے، جو مسلمانوں کے اندر ایک قائد کی حیثیت اختیار کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، حتیٰ کہ ان کی تاریخ کو لوگوں نے غائب تک کر دیا۔ اور آج ہم لوگ اس بات کو دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو جو آزادی ملی ہے، ہندوستان کے اندر جو لوگوں کو آزادی ملی ہے، وہ اس طرح نہیں ملی۔ 1857 کے بعد آزادی نہیں ملی، بلکہ اس سے 100 سال پہلے سے مسلمانوں نے قربانیاں دینا شروع کری، اور وہ قربانی کتنی خطرناک تھی کہ جس کے اندر علماء نے اپنی گردنیں کٹوائی، اپنے آپ کو انہوں نے تختے دار پر لٹکنا پسند کر لیا، اپنے بچوں کو ویران ہوتا دیکھ لیا۔ اگر یہ قربانیاں نہ دی جاتی، اگر یہ قربانی نہ دی جاتی تو مسلمانوں کے اندر ابھی بڑے بڑے علماء موجود ہوتے، لیکن ان لوگوں کا قربانی دینا صرف اس لیے تھا کہ مسلمان اور غیر مذہب کے لوگ، ہر ایک لوگ ہندوستان کے اندر امن اور چین کی سانس لے سکے، ہر ایک کو برابر حق مل سکے، ہر ایک کو برابر روزیاں مل سکے، ہر ایک کو برابر نوکریاں ڈگریاں مل سکے، ہر ایک اپنی آزادی کے حساب سے اپنے مذہب کے اندر اور اپنے ہندوستان کے اندر اپنے مذہب کے اعتبار سے خوشیاں مناتا رہے اور اپنے آبادی کو بڑھاتا رہے۔ لیکن آج ہمارے پاس جو تاریخ ہے مسخ ہو کر آ گئی، لوگوں نے ہماری تاریخ کو مسخ کر دیا، ہماری تاریخ کے پرچے پلٹ دیے، ہماری تاریخ کو کچھ اور بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج مسلمانوں کو غدار کہا جا رہا ہے۔ آج جو ملک کے اصل جو آزادی ہند کو آزاد کرانے والے لوگ تھے، ان کو غدار کے نام سے لیبل لگا دیا گیا کہ مسلمان قوم یہاں پر غداری کے لیے آئی ہے۔ ایسی کتنی تاریخیں موجود ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں نے اپنی قربانیاں، ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ جب اس کے شوہر کا انتقال ہوا اس جنگ کے موقع پر جو 1857 سے پہلے کی گئی، اس موقع پر اس عورت نے گوجر والا جو جلیان والا جو باغ کے اندر جو قتل عام ہوا، جس کے اندر ایک انگریز رائٹر لکھتا ہے کہ اگر ہمارے پاس فورس ہوتی، اگر ہمارے پاس اور زیادہ فورس ہوتی تو ہم لوگ اس وقت ہندوستانیوں کو اور زیادہ قتل کرتے، یہ تو بہت کم تھا۔ اس وقت ایک ہی دن کے 2 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے اندر 91,000 علماء تھے۔ کتنے تھے؟ 91,000 علماء تھے۔ ایک دہلی سے لے کر لاہور تک کے جو درخت تھے، ہر چوک تھے، وہ علماء کی گردنوں سے لٹک رہے تھے۔ ان علماؤں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا فتویٰ، شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت، شاہ عبدالقادر رائے پوری دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت، ان سب کی محنتوں نے مسلمانوں کے اندر اور غیروں کے اندر ایک وہ انقلاب برپا کر دیا جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک خواص و خواص، اور عوام کے اندر بھی ایک انقلاب ایسا برپا کر دیا جنہوں نے انگریزوں کے خلاف حکومتیں تیار کرنا شروع کر دی۔ وہ عورت لکھتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو جب ڈھونڈنے کے لیے گئی تو میرے شوہر کی لاش کہاں تھی؟ لاشوں کے ڈھیر کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی لاش کو نکالا
میں اس کو لا نہیں سکتی تھی. وہ عورت کہتی ہے کہ میرے اس شوہر کی لاش کو دیکھ کر میرے کو بڑا افسوس ہوا, اور بڑا افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ میں پوری رات اپنے شوہر کی لاش پر ساتھ میں بیٹھی رہی, لیکن اس کو اٹھانے والے لوگ تک موجود نہیں تھے. وہاں پر 12 سال کا بچہ چلا کر رو رہا تھا, لیکن اس کی آواز کو سننے والا کوئی موجود نہیں تھا. ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, وہ پانی کے لیے چلا رہا تھا, لیکن اس کو پانی پلانے کوئی تیار نہیں تھا. یعنی اس طرح کے مظالم انگریزوں نے ہمارے ساتھ ڈھائے ہیں, جس کا بیان کرنا ہمارے لیے کیا ہے, ایک پریشان کن مسئلہ بن جاتا ہے. اس کی ایک بڑی تاریخ ہمیں پڑھنی پڑتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو آزادی کے عنصر جو ہمیں اللہ تبارک نے دیا ہے, اس آزادی کو ہم کیا کریں, اپنے اندر لائیں. یہ آزادی جو اللہ تبارک نے ہمیں دی ہے, اس کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے بنیں. اس کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش رکھنے والے بنیں. اسلام نے جو ہمیں آزادی کا عنصر دیا ہے, اس کو اعتبار سے ہم لوگ آگے رکھنے والے بنیں. آزادی کے لیے ہمارے علماء نے اگر وہ چاہتے اپنی مسندوں پر اور اپنی شہنشاہی گدیوں پر بیٹھ کر علماء لوگوں کو درس دیتے رہتے, لیکن انہیں اپنی گدیوں کو چھوڑ کر, اپنے بچوں کو چھوڑ کر, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے کئی ملکوں کا سفر کیا. وہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ہندوستان کے لوگ آزاد ہو جائیں. اور آج ہم لوگ دوبارہ غلامیت کی زنجیروں میں جکڑتے جا رہے ہیں. آج ہمارے پاس نہ اچھی پڑھائیاں موجود ہیں, نہ ہمارے پاس اچھے لیڈر موجود ہیں, نہ ہمارے پاس اچھی نوکریاں موجود ہیں. ان سب چیزوں کو ختم کر کے ہمارے اوپر کیا ہے, آج غلامیت کی زنجیر ہمارے اوپر تھوپی جا رہی ہے. تو ہم تمام کو ضرورت ہے, جس طرح ہمارے علماء نے اور ہمارے لیڈروں نے قربانی دے کر اس ہندوستان کو آزاد کرایا تھا, آج ہمیں دوبارہ ہندوستان کو آزاد کرانے کی ضرورت ہے. آج ہمیں دوبارہ سے اپنے دلوں کے اندر ایمان کا کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کلمے کو پڑھ کر لوگوں کو غلامیت کی زندگی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہمیں لانا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام دنیا کے اندر دوسرے ملکوں کے اندر جاتے تو وہ کہتے کہ تمہارے اوپر حق ہے کہ تم لوگوں کو کیا کرو, لوگوں کی غلامیت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی غلامیت میں ڈالو. اور یہ انسان کی آزادی کا ایک انسان کے اندر عنصر پیدا کرتا ہے. تو ہم تمام کو ایک آزادی کا جو علماء نے ہماری جو قربانی جو پیش کی ہے, اس قربانی کو لے کر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آگے رکھنے کی ضرورت ہے. اس قربانی کی خاطر ہمیں اگر اپنی جان دینے کا موقع مل جائے تو ہمیں آگے رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارے جانباز لیڈر قربان ہوئے, جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کی خاطر اپنے آپ کو پیش کیا ہے, ان تمام کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے. اور انہوں نے جو ایک آزادی کا جو ایک نظریہ ہمارے تک پہنچایا ہے, اس نظریے کو ہم لوگ بھی لینے اور چلنے والے بنے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.